بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ رمضان بڑی تیزی سے گزرتا جا رہا ہے اور بے شمار ٹی وی چینلز پر جانے کا موقع ملا اور بے شمار ٹی وی چینلز کو سننے کا موقع ملا، سوشل میڈیا کو بھی دیکھنے کا موقع ملا، مساجد سے آنے والی آوازوں کو بھی سنا، سکول اور کالج کی پکار کو بھی سنا، مگر اس ماہ رمضان میں تسبیحات، تراویح، نفلی عبادت، قرآن پاک کی تلاوت، یہ سب کچھ نظر آیا، مگر کسی ایک جگہ سے بھی یہ آواز نہیں آئی کہ قرآن پاک سائنسی علوم پر بھی بات کرتا ہے۔ یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے امت مسلمہ سائنسی علوم کے میدان میں بہت پیچھے رہ گئی ہے۔ اگر ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں تو قرآن کے اگر فقہی مسائل کو بیان کرتے ہیں، شرعی مسائل کو بیان کرتے ہیں، اعتقادی مسائل کو بیان کرتے ہیں، عبادات کو بیان کرتے ہیں، تو ہم کیوں ان آیات کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ جن آیات میں سائنسی علوم کا ذکر ہے؟ کیا قرآن پاک میں اللہ رب العالمین نے 750 آیتیں سائنسی علوم کے بارے میں نازل نہیں کی؟ کیا اللہ تعالیٰ نے پہلی وحی میں تخلیق انسان، سائنس آف ایمبریولوجی کا ذکر نہیں کیا؟ کیا اللہ تعالیٰ نے 30 پاروں میں اور 114 صورتوں میں جگہ جگہ پر تفکر، تدبر کی دعوت نہیں دی؟ کیا رب العالمین نے سائنسی علوم کے بارے میں اس کے حصول کی اہمیت کو بیان نہیں کیا؟ کیا رب العالمین نے قرآن پاک میں سائنسی علوم کو بے مقصد نعوذ باللہ بیان کیا کہ ہم اس پر توجہ دینے کے لیے تیار ہی نہیں؟ کیا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چیپٹر ہے قرآن پاک کا، یہ ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتا؟ آئے دن ہم مختلف موضوعات پر بات کرتے ہیں، تو آخر ہم کیوں نہیں سائنسی علوم پر بات کرتے؟ رمضان المبارک میں قرآن پاک نازل ہوا اور اس ماہ مقدس میں اس پہلو پر آپ سب کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ آئیے ہم سائنسی علوم کی طرف مسلمانوں کی توجہ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر کام کریں، ایک تحریک کے طور پر کام کریں، ایک کمپین کے طور پر کام کریں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے کہ قرآن پاک ایک جامع کتاب ہے کہ جو علوم شرعیہ پر اگر بات کرتی ہے تو علوم تکوینی پر بھی قرآن بات کرتا ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم قرآن کے کچھ حصے پر ایمان لاتے ہو اور کچھ حصے کا انکار کرتے ہو؟ یقیناً ہم قرآن پاک کے کچھ حصے کا انکار اعتقاداً نہیں کرتے، لیکن ہم نے عملی طور پر اس کو چھوڑ دیا ہے۔ اور یاد رکھیے، وہی قوم یعنی مسلمان اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، جب تک قرآن کے سارے مقاصد کو لے کر نہیں چلے گی۔ میں پروفیسرز، لیکچرارز، ٹیچرز، حفاظ، علماء، مشائخ، مفتیان کرام، محدثین اعظام، مفسرین کرام اور تعلیمی اداروں میں بیٹھ کے پڑھانے والے لوگ، اور بالخصوص آج اس ماہ رمضان میں کہ جب ہر چینل پر افطار اور سحری ٹرانسمیشن جا رہی ہیں، ان کو چاہیے کہ خدا را وہ اپنے سحری اور افطاری کے پروگراموں میں سائنسی علوم کی اہمیت پر بھی گفتگو کریں۔ یاد رکھیے، میں 2 ٹوک لفظوں میں قرآن کی روشنی میں بات کر رہا ہوں۔ جب تک ہم اپنے زندگی میں سائنسی علوم کو ایک اہم موضوع نہیں بنائیں گے، ہماری قوم سائنس کی طرف متوجہ نہیں ہوگی، اور جب تک قوم میں یہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا کہ ہم نے سائنسی علوم حاصل کرنے ہیں اور اپنے بچوں کو اس میں آگے لانا ہے، اس وقت تک ہم میں کوئی سائنسدان نہیں پیدا ہو سکتا، اور جب تک کوئی سائنسدان ہم میں نہیں پیدا ہوگا، نہ ہمارا ملک ترقی کر سکتا ہے، نہ امت ترقی کر سکتی ہے۔ اللہ رب العالمین میری اس آواز کو کانوں کے ذریعے سے لوگوں کو دل میں اس انداز میں پہنچائے کہ ان میں سوچنے کی اور غور کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے، اور وہ مجبور ہو جائیں کہ ہم قرآن کی اس آواز پر توجہ دیں کہ جس آواز میں اللہ تعالیٰ نے امت مسلمہ کی عظمت کو پنہا رکھا ہے۔